حاصل ہوا تو میری یہی خواہش تھی کہ میں اس خوشی کو لے کر اپنے وطن جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اس خوشی کا اظہار کروں گا۔ آج جس طرح آپ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، آج میرا وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ میں جناب بھائی ساجد صاحب جو ایک جانی مانی شخصیت ہے ہائی ویکم میں، انہوں نے کئی لوگوں کو اپنے بزنس میں کاروبار میں کئی لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سماجی کام میں پورے بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجا کر ہمیں خوش آمدید کہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے توجہ ہٹا کر میرے جو مہمان جو ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک اس علاقے کی عزت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے دیکھیں کہ حضرت صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب جو سجادہ نشین کھڑی شریف ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ زوردار تالیوں سے ان کی خوش آمدید کیجیے۔ اس کے علاوہ ہر شخص جو بھی یہاں موجود ہے، میں آپ کو یہ یقین دہانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی کنٹریبیوشن یا آپ کے کسی عزیز و اقارب کی کنٹریبیوشن جو انگلینڈ میں 60 سے لے کر وہاں انڈسٹری کو بلڈ کرنا، وہ خراج عقیدت آپ کو یا کسی آپ کے عزیز و اقارب کو ضرور ملتا ہے۔ کسی نہ کسی سٹیج پر برطانیہ کو گریٹ برٹن بنانے میں انہوں نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ اور پھر اگر یہاں اس ڈسٹرکٹ کا میں ذکر کروں، یہ ڈسٹرکٹ میر پر آزاد کشمیر میں ریچسٹ سیکٹر ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت اور جان فشانی سے انگلینڈ سے کمائی کر کے یہاں دولت یہاں بھیجتے رہے، یہاں کے کاروبار میں اضافہ ہوا، عالیشان کوٹھیاں بنی اور طرح طرح کے یہاں کے انویسٹمنٹ میں آپ نے جو رول ادا کیا ہے، آپ سب اس کے خراج عقیدت اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کر کے آپ کے اور کھانے کے درمیان میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میرے ساتھیوں نے اپنی تقاریر میں بڑے اچھے مسائل کا ذکر کیا، بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے بڑے جو موجودہ مسائل یا جو کوئی ایشوز ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، مسائل کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا حل بھی کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو میں مزید اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 چیزوں کا آپ کے سامنے میں ضرور ذکر کروں گا۔ مجھے یہاں اسکولوں میں جانے کا موقع ملا، لیکن میں آپ کو یہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ بالکل اتنا ناقص ہو چکا ہے۔ اس میں سفارشی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو اسکول کا جو نظام ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، اس کا تعلق ہر دوسرے شعبے سے ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں، اگر یہ بالکل ان فنکشنل ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا۔ جو ہماری ینگ نسل ہے، جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے سراسر یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہم ان کو اچھی بنیاد پر تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو انفلوئنشل فگر یہاں موجود ہیں، جن میں گورنمنٹ میں ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہماری تعلیم کو اپنی سیاست کا اکھاڑا نہ بنائیں، کیونکہ یہ ہماری فیوچر کی پروگریس کرنے میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسکول میں سفارشی بھرتیوں کے علاوہ وہاں میرٹ کے تحت آپ صرف یہی اندازہ لگائیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اگر ان کو میرٹ کے تحت ان کو ریکروٹمنٹ کر کے اگر ان کو کوئی نوکری نہ ملی، تو یہ بتائیں کہ اگر سفارشی طور پر جو نالائق ہیں ان کو آگے کر کے ان کو نوکریاں پیش کریں گے، تو ان کے ساتھ تو بچے جو لائق ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ ایک دن ان کو باعزت روزگار ملے گا، تو یہ سراسر ان سے ناانصافی ہے کہ اگر کرپشن اور سفارشی بھرتیوں کے تحت آپ نالائق لوگوں کو آگے لا کر
ہماری جو انسٹیٹیوشن ہیں، ہماری جو فیوچر پروگریس کے لیے جنہوں نے تنظیمیں نو کرنی ہے، اگر وہاں نالائق لوگوں کو لائیں گے تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے، ہمارا فیوچر بہت ہی ڈارک ہے۔ دوسرا ایشو جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ ہے منگلا ڈیم کا ایشو۔ سب سے پہلے جب منگلا ڈیم بنا تھا تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے، ڈسٹرکٹ میر پور کے لوگوں نے کتنی ہی قربانیاں دی تھیں۔ یہاں سے لوگوں کی کتنی فیملی جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئی، کچھ جو تھے وہ پاکستان میں جا کر سیٹل ہوئے، لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان میں گئے تھے وہ اب تک وہ سیٹل نہیں ہو سکے۔ میرے کچھ عزیز و اقارب وہاں گئے تھے لیکن وہاں ان کو سیکیورٹی میسر نہیں ہے۔ وہ لوگ آج تک کچھ وہ ڈڈیال میں جا کر ان کو مکان بنانے کا موقع ملا، میر پور کے علاقے میں ملا، لیکن ان کے وہ آبائی گاؤں تھے وہ زیر آب آ گئے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے یہ قربانیاں کی تھیں کہ ایک دن ان قربانیوں کا صلہ ان کے لیے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، چیپ الیکٹریسٹی اب ملنے کا ان کو حق تھا، ان بنیادی حقوق سے انہیں محروم کیا گیا۔ اب دیکھیں جو دوسرا مرحلہ آ پہنچا ہے، اب جو ڈیم کو ریز کیا جا رہا ہے، مزید لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کی آبائی گاؤں اب پھر زیر آب آ رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا بنیادی حق نہیں ہے کہ دوسری دفعہ قربانی کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں برتا جا رہا؟ میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں اور درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ چاہے کہ جو بھی آفیسر، جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کی رسپانسبلٹی میں ہے، ان کو آگاہ کریں کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ انصاف برتے، لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے ہمیں بالکل آزاد کریں، ہمیں بجلی جو ہے وہ سستی طور پر دیں، کیونکہ ہم نے بہت ہی قربانیاں اس سے پہلے کر چکے ہیں، ہم اس کے علاوہ مزید قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں ان قربانیوں کے بجائے ہمیں انصاف برتے، ہمیں جو حق ہے ان حقوق سے ہمیں محروم نہ کریں۔ تو میں آخر میں آپ سب کا، جناب بھائی ساجد صاحب کا اور تمام میرے آپ بھائیوں نے جو یہاں حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں نہایت ہی مؤدبانہ طور پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔